ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی علائش کو دور کر دیں اور تمہیں پاک صاف کر دیں۔ اس کو آیت تطہیر بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اترنے کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھے کر کے فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پاس ہی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب، میں فرمایا انت اعلیٰ مکان کی، تو اپنی جگہ پر ہے، تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے، تو حق پر ہے۔ یعنی اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بالاولیٰ شامل ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے یہ خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، تو مائی سارہ پاس کھڑی تھی اور انہوں نے کہا آلد وانا عجوز، میں بچہ پیدا کروں گی، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو نے کہا کہ اے اہل بیت تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہاں پر بھی بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل تھی۔ وہ آپ کے گھر کے افراد ہونے کے ناطے سے، آپ کے گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے، آپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے وہ اہل بیت میں بالاولیٰ شامل تھی۔ وہ اس کا جتنا مرضی انکار کرے، توجیہ بیان کرے، اس کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ متعدد شواہد احادیث آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات بہرحال اہل بیت میں ہی تھی۔ کلپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ بڑی عظمت والا ہے۔ 10 کو ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا دن جو ہے عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جو ثواب کے لحاظ سے، مرتبہ مقام کے لحاظ سے بہت بڑا دن ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو 2 واقعات ہوئے، ایک شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر انشاءاللہ علیحدہ کبھی گفتگو ہوگی۔ اسی 18 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کو ہمارے بعض مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا تھا۔ اب لہٰذا جن لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا انہوں نے زیادتی کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غدیر خم کے مقام پر خلیفہ منتخب کر لیے تھے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر میں جاننا لازمی ہوتا ہے تاکہ واقعات کی سمجھ آ سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں ایک ہی حج کیا، پہلا اور آخری، 4 عمرے ایک حج کیا۔ اور حج پر جانے سے پہلے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن، مال میں سے 5واں حصہ خمس وصول کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام، کچھ دستہ، کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ وہاں جا کر 3 باتیں ہوئی جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطبہ دینا پڑا۔ پہلی بات یہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی المرتضیٰ کو بھیجا تو جب انہوں نے خمس وصول کیا تو کچھ صحابہ کرام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن میں تھے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، کہا کہ حضور حضرت علی المرتضیٰ نے خمس میں سے آپ کی اجازت کے بغیر ایک لونڈی کو منتخب کیا، یہ درست قدم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے خلاف ایک رنجش پیدا ہوگی، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے حضرت بریدہ سے کہا کہ بریدہ علی اس سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں خمس کا، انہوں نے خمس میں سے ایک لونڈی لی ہے، اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں چونکہ ان کو میں نے مقرر کیا ہے، لہذا آپ کے دل میں علی کے بارے میں کوئی رنجش نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا واقعہ
جو تاریخ میں سیرت ابن ہشام میں مختلف روایات سے ملتا ہے، اس میں دوسرے واقعے میں کیا ہوا کہ جب آپ خمس وصول کر چکے، یہ سارا معاملہ کلیئر مطلب لونڈی والا معاملہ ہونے کے بعد، آپ نے ایک بندے کو ان پر امیر مقرر کیا کہ آپ ایسا کرو کہ میں چونکہ جلدی یہاں سے نکل چلتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر حاجی کر لوں گا، آپ جو ہے اس قافلے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچنا۔ اب یہ قافلے کا جو امیر تھے، جو بھی تھے، مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ جو مال ہے اس میں سے ہم خوبصورت لباس نکالیں، وہ پہنیں تاکہ لوگ ہمارا استقبال کریں کہ ہم یمن سے اتنا مال لے کر آئے ہیں۔ اس بات پر حضرت علی مرتضیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بات سے بھی لوگوں کے دل میں رنجش پیدا ہوگی کہ ہمیں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ لوگوں نے کہا حضرت علی مرتضیٰ سے کہ ہمارے جو اونٹ جن پر ہم سوار ہو کر آئے ہیں یہ تھک کے ہیں، تو کیوں نہ اے علی المرتضیٰ ایسا کریں کہ یہ جو مال غنیمت کے جو اونٹ ہیں ان پر ہم سوار ہو جائیں۔ آپ نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، آپ نے لوگوں سے ذرا سخت رویہ جو ہے وہ رکھا، اس وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی سے جو ہے واقعے کے راوی یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرنا چاہی، ڈانٹ ڈپٹ کی، تو حضور نے مجھے درمیان میں ٹوکا، کہا ابو سعید یاد رکھو علی کی یہ ڈانٹ جو تھی یہ اللہ کے راستے میں تھی۔ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے آپ کو نہیں ڈانٹا، انہوں نے یہ جو ڈانٹا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر اور اپنے امیر ہونے کا حق ادا کیا ہے، وہ جو بہتر سمجھتے تھے انہوں نے کیا، لہٰذا آپ کو علی کے بارے میں کوئی رنجش نہیں رکھنی چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک میرے دل میں علی المرتضیٰ کے بارے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی رنجش نہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مودت کرتا ہوں۔ یہ تھا پس منظر اس خطبہ کا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ لوگوں کے دل میں امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے سے جو رنجش تھی اور اہل بیت کا مرتبہ مقام وہاں پر بیان کرتا، تب آپ نے خطبہ دیا۔ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطبہ نہیں دیا۔ غدیر خم جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ جنکشن ہے، وہاں سے شام کا راستہ علادہ ہو جاتا ہے، یمن کا علادہ ہو گیا، عراق کا علادہ ہو گیا، مدینے والے ادھر چلے گئے، مکے والے نے واپس پیچھے آ جانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کر کے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے ان کے ذہن سے امیر المومنین یا اہل بیت کے حوالے سے اگر کوئی کسی کے دل میں کوئی بات ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے وہاں جو خطبہ دیا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ لوگ اہل بیت سے محبت کریں، نہ کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اپنے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ منتخب کیا۔ وہیں پر آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اب مولا کے تین معنی ہیں، مولا اللہ کو بھی کہتے ہیں، مولا جو ہے آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، جس طرح آپ حدیث کی اکثر کتاب پڑھیں گے، نافع مولا عمر، نافع حضرت نافع تابی، مولا عمر یہ ادھر جو ہے عبداللہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ مولا ابن عمر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہاں پر بھی مولا کا لفظ آتا ہے۔ مولا دوست کو بھی کہتے ہیں۔ آپ تینوں معنوں میں سے اللہ کا معنی تو لے نہیں سکتے، غلام تو تھے نہیں علی مرتضیٰ، دوست تھے، بھائی تھے۔ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ وہاں آپ نے ان کا مرتبہ مقام لوگوں کو بتایا کہ یہ اہل بیت میں سے ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ خلافت کا اعلان نہیں کیا وہاں آپ نے، اور نہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہاں لوگوں کو آپ نے کہا کہ میں اذکرکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت، 3 بار کہا، اپنے اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ پر صحابہ کرام نے سلوک کیا۔ قافلہ عبد الرحمن بن عوف کا، سخیوں کے باپ کا، مدینہ کی زمین تھر تھرا رہی ہے، لوگ بھاگے، ہمیں اس دام پر جو ہے مال بیچے، آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ ریٹ مل رہا ہے۔ کرتے کرتے بڑے بڑے جو ڈیلر تھے، تاجر تھے، ٹریڈر تھے، سارے ختم ہو گئے۔ کہا بھائی کون ایسا ہے جو ہم سے بھی زیادہ آپ کو منافع دیتا ہے؟ کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ میرے مرنے کے بعد
میری دنیا سے چلے جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کو ایک نیکی کرنے کے جو ہے وہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو میرے دنیا سے جانے کے بعد جو میرے اہل بیت کے ساتھ جو نیکی کرے گا، اللہ اس کو 20 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یعنی ایک مفہوم تھا، کہا میں یہ سارے کا سارا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے لیے تقسیم کرتا ہوں، اس کو فری رسول اللہ کے خاندان میں تقسیم کر دیا جائے۔ صحابہ نے تو اہل بیت سے محبت کر کے دکھائی، لیکن یہاں پر خلافت والا معاملہ نہیں۔ تو اس کی ایک دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا، آپ بیمار تھے، امیر المومنین آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا ابو الحسن حضور کا کیا حال ہے؟ کہا افاقہ ہے۔ پاس ہی حضرت عباس کرتے کہا نہیں، 3 دن بعد ہم لاٹھی کے غلام ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ 3 دن بعد ہم کسی اور کی حکمرانی میں آ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتقال کر جائیں گے، کیونکہ میں عبد المطلب کے چہروں کو پہچانتا ہوں، وفات سے پہلے ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ 3 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے، آؤ چلتے ہیں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں۔ حضرت مرزا کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ خلافت آپ کو نہیں ملے، صحیح بخاری کتاب المغازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے حوالے سے جو باب ہے وہاں پر یہ حدیث ہے، اگر ہمارے حوالے سے کسی اور کے حق میں آپ نے بات کر دی تو پھر لوگ کبھی ہمیں یہ حق نہیں دیں گے، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت عباس وہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ غدیر خم پر تو حضور نے علی مرتضیٰ کو خلیفہ منتخب کیا، سارے صحابہ تم کیوں یہاں پر اکٹھے ہو؟ جناب علی مرتضیٰ نے کیوں نہیں یاد کروایا کہ لوگوں تمہیں نہیں پتہ کہ غدیر خم کے مقام پر مجھے خلیفہ منتخب کیا تھا، تم کس طرح میرے حق کو چھینتے ہو؟ ایسی کوئی بات آپ نے نہیں کی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ پھر آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھا، اس میں آپ نے کہا کہ دیکھو مجھے ان لوگوں نے امیر بنایا جنہوں ابوبکر کو امیر بنایا، عثمان کو امیر بنایا، عمر کو امیر بنایا۔ شورا جو ہے انصار اور مہاجرین کی ہے، وہ جس انسان پر متفق ہوں گے اس میں اللہ کی رضا ہوگی، شورا لوگوں کو منتخب کرتی ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ شورا نے منتخب کیا، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ غدیر خم پر مجھے منتخب کیا گیا تھا۔ پھر جب آپ کو ابن ملجم ملعون نے زخمی کیا، آپ کے سر مبارک پر جو ہے وہ تلواروں کے جب وار ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ کسی کو خلیفہ منتخب کریں۔ آپ نے کہا اگر میں منتخب کروں خلیفہ تو میں اپنے سے افضل انسان کی طریقے پر چلوں گا، ابوبکر کے طریقے پر انہوں نے خلیفہ کو منتخب کیا، اور اگر میں نہ منتخب کروں تو میں ابوبکر سے بھی افضل شخصیت کو پسند کروں گا جو محمد رسول اللہ تھے، جنہوں نے کسی خلیفہ منتخب کیا ہی نہیں۔ یہ 3 احادیث میں نے شارٹ ٹائم میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تینوں صحیح 3 حدیث ہیں۔ خطبہ غدیر خم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے دیا، نہ کہ خلافت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، مودت نہیں، اہل بیت کا مرتبہ مقام نہیں، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ 3 بار میرے حضور نے کہا کہ میں تمہیں اہل بیت کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ تمام صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے تھے، بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی، اور ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن خلیفہ برحق، خلیفہ اول بکر صدیق، خلیفہ ثانی عمر فاروق، خلیفہ ثالث عثمان غنی، خلیفہ رابع علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، کیونکہ خود رب نے کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔